جاریہ جنزات کے جانے کے بعد اگلے دن بھی کمرے میں قید رہتی ہے، کیونکہ اپنوں کو کھونے کا ڈر اس کے دل میں پنجے گاڑ کے بیٹھا تھا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس خوف سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ دوسری طرف سنی سے اب اپنی بہن کی ایسی حالت برداشت سے باہر تھی۔ امی ابو کو تو اس نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی پر توجہ دے رہی ہے، مگر وہ خود بہت بے چین تھا، اور آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نادیہ یا مناہل سے اس دن کے بارے میں پوچھے گا۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ جاریہ بے ہوش ہو گئی؟ اس نے مناہل اور نادیہ کو آج گھر جاریہ سے ملنے کے بہانے بلایا تھا، کیونکہ آج اس کی امی ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھیں۔ اب وہ بے صبری سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جاریہ دوائی کھا کر سوئی ہوئی تھی، تبھی ڈور بیل بجتی ہے اور سنی جلدی سے گیٹ پر پہنچتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے تو سامنے نادیہ اکیلی کھڑی تھی۔ مناہل نہیں آئی؟ وہ سنی بھائی مناہل کو بخار تھا تو اس لیے نہیں آئی۔ اچھا اندر آؤ۔ جاریہ کہاں ہے؟ نادیہ ڈائننگ ہال میں آتی ہے۔ تم یہیں بیٹھو، مجھے جاریہ کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے۔ جی بھائی، جاریہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ نادیہ مجھے بتاؤ، اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ جاریہ بے ہوش ہو گئی اور اس دن کے بعد سے وہ بیمار ہو گئی؟ سنی بھائی پہلے آپ وعدہ کریں، آپ غصہ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گا، تم بتاؤ تو صحیح۔ پھر نادیہ سنی کو مووی سے لے کر جاریہ کے ساتھ ہندو طریقے سے شادی تک ساری بات بتاتی ہے۔ اس دن سب کچھ ہم سے جیسے کوئی اندیکھی طاقت کروا رہی تھی۔ پھر جاریہ کی مانگ بھی خود بخود بھر گئی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ سنی بھائی مجھے لگتا ہے جاریہ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتی، مگر جاریہ میں جو علامات ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے۔ پھر وہ سنی کو مناہل کو تھپڑ، اس کے بعد کالج کے ویرانے میں اکیلے رونا، سب کچھ بتاتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، تم لوگوں نے ہندو اسٹائل میں شادی کا ایڈونچر کیا؟ جاریہ اور تم دونوں سمجھدار تھیں، پھر یہ بے وقوفی کیسے کر لی؟ وہ بھائی مناہل نے ہمیں فورس کیا تھا، جاریہ تو نہیں مان رہی تھی، ہم دونوں کے کہنے پر وہ راضی ہوئی تھی۔ میں بھی کہوں میری بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تم لوگوں کے ایڈونچر کے چکر میں میری بہن مصیبت میں پڑ گئی۔ میری بہن پر کوئی سایہ نہیں، تم نے آج میرے سامنے تو کہہ دی، اب کسی اور کے سامنے مت کرنا، سمجھ میں آئی بات؟ خاص طور پر اس بے وقوف مناہل کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ جاریہ کو تیز بخار آیا تھا تو بس اس وجہ سے وہ کبھی کبھی وائلنٹ ہو جاتی ہے اور آکورڈ بیہیو کرتی ہے۔ تمہیں یہی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے یہ جن بھوت کا فطور نکال دو۔ سمجھ آئی میری بات؟ جی بھائی۔ کیا میں جاریہ سے مل سکتی ہوں؟ وہ 2 دن بعد ہمارا ٹرپ جانے والا ہے، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ نہیں ابھی وہ سو رہی ہے، جیسے ہی جاگے گی تو تمہیں کال کر لے گی، اب تم گھر جاؤ۔ سنو۔ جی بھائی۔ جاریہ کا خیال رکھا کرو۔ جی سنی بھائی، آپ پریشان مت ہوں، اللہ حافظ۔ سنی نے نادیہ کو تو جاریہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر جھٹلا دیا تھا، مگر وہ خود بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اسے جاریہ کا اس رات ڈرنا، پھر اگلے دن نارمل ہو جانا، پھر وہ حشرات والا واقعہ، اور کل رات پھر سے بہکی بہکی باتیں کرنا اور کمرے میں قید رہنا، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، کیونکہ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ جاریہ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ جاریہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی مرر میں دیکھتی ہے تو خون سے لت پت خوفناک چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ زور سے چیختی ہے اور بھاگنا چاہتی ہے، مگر اس کے بال اسی خوفناک چڑیل کی سخت پکڑ میں تھے۔ وہ اسے زبردستی ٹب کی طرف جھکاتی ہے اور پانی کا پریشر تیز ہو جاتا ہے۔ جاریہ اپنا چہرہ پانی سے نکالنا چاہتی ہے، مگر اس چڑیل کی وجہ سے وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اسے پانی میں ڈبو کر مارنا چاہتی تھی۔ جاریہ سانس نہیں لے پا رہی تھی اور وہ چڑیل اس کی سانسیں ختم کرنے ہی والی تھی۔ تبھی باتھ روم کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ چڑیل جو جاریہ کو اکیلے دیکھ کر اس پر حاوی ہو گئی تھی، کسی دوسرے انسان کی موجودگی کی وجہ سے اچانک غائب ہو گئی۔ جاریہ، دروازہ کھولو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سنی کو جاریہ کے زور سے گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ دروازے پر زور سے لات مارتا ہے اور جیسے ہی اندر دیکھتا ہے اس کی بہن گیلے فرش پر پڑی زور زور سے سانس لے رہی تھی۔
सनी इसे जल्दी से उठाता है और बेड पर ले जाता है। भाई वो लंबे लंबे सांस भर रही थी। जारिया, जारिया, वो सनी के गले लग के रोती है और सनी वक्त पर पहुंचने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अगर वो थोड़ी सी देर कर देता तो इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। भाई वो बहुत खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल थी, इसने मुझे पानी में डुबो दिया था। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं। जारिया, ये सब तुम्हें कब से तंग कर रहे हैं और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? भाई मैं बताना चाहती थी मगर इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो सबको मार देगी, इसलिए नहीं बताया। ये मैंने क्या कर दिया? आपकी जान खतरे में है, आप जाएं, चले जाएं यहाँ से। वो सनी को धक्के दे रही थी। जारिया, सनी इसकी ऐसी हालत देखकर रो रहा था। भाई आप मेरे प्यारे भाई हैं ना, प्लीज़ मेरी बात मान लें, आपकी जान को ख़तरा है और आप रो क्यों रहे हैं? जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूँगी। जाए, मैं अब कभी इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। ये सही है, वो भी तो यही चाहती है। जारिया पागलों की तरह बोल रही थी। सनी बस इतना ही खुद पर काबू पा सकता था। वो जारिया को झंझोड़ता है। जारिया, होश में आओ। भाई मुझे बचा लें, मैं अकेली नहीं रह सकती, आप सबसे दूर रही तो ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। आप तो मुझे हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं, अब भी कुछ करें भाई। वो अब ऊंची आवाज़ में रो रही थी। सनी इसके सर पर हाथ फेर रहा था और अपने आंसू साफ करता है। जारिया, तुम अब बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं डराएगा। तुम्हें अपने भाई पर यकीन है ना? जी भाई। चलो अब मुस्कुराकर दिखाओ। वो मुस्कुराती है मगर इसकी मुस्कुराहट में भी जैसे उदासी थी। जारिया ये खूबसूरत दिन अपने भाई के साथ गुजारती है। इतनी रात हो गई थी इसे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर आते ही इसे जिनजात की याद आ रही थी। इसने फूल थाम रखा था जो नीला गुलाब बन गया। काफ़ी देर वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है मगर नींद इसकी आंखों से दूर थी। वो करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रही थी, फिर भी नींद का नामो निशान तक नहीं था। वो जो कब से इसे बेचैन देख रहा था, इसकी आंखों पर हाथ रखता है। जारिया जब इसकी सरसराती आवाज़ सुनती है तो एक पल के लिए साख्त रह जाती है। आप आ गए? हाँ माय ब्यूटी, बहुत याद आ रही थी। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कितना सख्त इम्तिहान देकर आया हूँ और आज अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ। मैं ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो इसकी आंखों से हाथ उठाता है और हस्बे मुताबिक इसकी आंखों में खौफ था। माय ब्यूटी, वो इसके चेहरे पर इंतहाई नरमी से हाथ फेर रहा था और जारिया साख्त पड़ी थी और इस बार इसने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। वो इसके गुस्से से बहुत डरती थी। जारिया इससे बात करने का सोचती है। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। वो इसे देखता है जो बेचैन निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी। वो जिनजात तो इसकी सुरमई आंखों की गहराई में खो गया था। जब वो जवाब नहीं देता तो वो खुद से ही सोचती है कि खामोशी तो रज़ामंदी होती है। आप कौन हैं? तुम्हारा दीवाना। आपका नाम क्या है? अज़खान। वो मेरा मतलब है आप मुझे नज़र नहीं आते, मैं आपको देखना चाहती हूँ। वो जिनजात पहली बार इसके सामने ज़ाहिर होता है। आखिर इसकी ब्यूटी क्वीन की ख्वाहिश थी तो वो कैसे ना पूरी करता। वो इंतहाई हसीन था। इसकी सफ़ेद रंगत पर आग की तरह रोशन आँखें इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थीं। इसका हुस्न यूनानी देवताओं की तरह था। वो तो कोई बादशाह, बहुत खूबसूरत किंग। नहीं, जारिया को इसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं मिल रहे थे। जारिया तो कितनी देर इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई। इसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। कितने ही लम्हे गुजर जाते हैं, जारिया इसे बिना पलक झपकाए देखती है। कोई इतना खूबसूरत, इतना दिलकश कैसे हो सकता है? अज़खान को जारिया की हालत पर हंसी आ रही थी। वो जो खुद हुस्न की देवी थी, वो इसे खूबसूरत कह रही थी। वो अपना चेहरा इसके करीब करता है और जारिया बेइख्तियारी में इसके चेहरे पर हाथ रखती है ताकि यकीन आ जाए कि वो सच में इसके सामने है। अज़खान अपने असली रूप में ही इसके सामने आया था। वो बाकी जिन्नात की तरह बदसूरत ना था। अगर मैं कहूँ कि मैं एक जिनजात हूँ तो? जारिया इसका जवाब सुनकर इतना डर जाती है।
وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتی ہے اور سختی سے آنکھیں بند کرتی ہے۔ اس کے پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھی چونک جاتا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو بیوٹی۔ اس کی آنکھیں جو خوف کی وجہ سے بند تھیں، اس کے حکم پر جب کھولتی ہے تو ان میں ڈر کے ساتھ ساتھ نفرت اور حقارت بھی نظر آ رہی تھی، اور یہی بات اس کو شدید غصے میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے پسندیدگی تھی، اب ان میں نفرت اور پھر حقارت دیکھ کر اسے غصہ دلا گئی۔ آنکھوں کے ایک کے بعد ایک اتنے رنگ بدلنے پر وہ زندگی میں پہلی بار چونکا تھا۔ وہ اس کا منہ دبوچتا ہے۔ میں صرف تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئندہ تمہاری نگاہوں میں مجھے نفرت یا حقارت نظر نہ آئی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کبھی دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ وہ جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتا ہے کہ اس کا سر بیک گراؤنڈ سے لگتا ہے۔ اس کے وجود سے آگ نکل رہی تھی۔ جاریہ جو اس کی آنکھوں میں آگ کی چمک دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی، اب اس کے پورے وجود سے نکلتی ہوئی آگ اسے خوفزدہ کر گئی۔ وہ اب ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، مگر غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ سے سوائے جاریہ کے بیٹھ کے کمرے میں موجود ہر چیز ہل رہی تھی۔ رونا بند کرو۔ تم نے سنا نہیں، میں نے کہا رونا بند کرو۔ وہ چپ ہونے کے بجائے اور زیادہ روتی ہے، مگر جب اسے اپنے چہرے پر اس کے ناخن چبھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے، کیونکہ اس کی گال پر بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ بیوٹی، آخر کیوں پہلی بار میری کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب دیکھو تمہارے چہرے کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، آخر جنزاد لفظ سنتے ہی کیوں تمہاری آنکھوں میں حقارت آ گئی تھی؟ حالانکہ یہ بھی تو ایک مخلوق ہے۔ وہ کچھ نہیں بولتی۔ وہ اسے بیڈ سے اٹھاتا ہے، اور یہ سب اتنا جلدی ہوتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے اس کی چیخ نکلتی ہے۔ اب اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی خاردار راستے پر گھسیٹتی چلی جا رہی ہے۔ کانٹے اس کے جسم کو لہو لہان کر رہے تھے، مگر اس ظالم پر اس کی تکلیف کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر آواز کہیں دب گئی تھی۔ اس نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ درد سے اس کی آنکھیں کبھی بند اور کبھی کھل رہی تھیں۔ پھر بعد میں اس کا زخمی وجود اذقان انتہائی نرمی سے پھولوں پر رکھ رہا تھا۔ بیوٹی، میں نے جو کچھ کیا اس کی میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، تو یہ اس غلطی کی چھوٹی سی سزا تھی۔ امید ہے تمہیں یہ سزا ہمیشہ یاد رہے گی۔ چلو اب جو پوچھا تھا اس کا جواب دو۔ وہ درد سے بلبلا رہی تھی، اور وہ جنزاد یعنی اذقان اب بھی اپنے سوال کا جواب جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ جنات انسانوں کو بلا وجہ تنگ اور پریشان کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی بات ماننے پر مجبور کرتے ہیں، اور اگر کوئی انکار کرے تو ان کو اپنوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اس لیے ان سے میں نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، جس کی کوئی حد نہیں۔ سنا آپ نے؟ مجھے پتہ ہے آپ مجھے اس طرح بولنے پر سزا دیں گے، مگر میں نے وہ کہا جو سچ تھا۔ سزا تو تمہیں ملے گی مائی بیوٹی، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے، اب تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ وہ لفظ محبت پر شاکڈ ہو گئی تھی۔ کیا محبت، وہ بھی ایک جن سے؟ ہاں، وہ اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ وہ اس خوشبو سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ناممکن، ایک انسان کو کبھی بھی کسی جنسات سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب سن کر اذقان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ کھیل تو اب اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، اور جب تم میری دیوانی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور تمہیں جو اپنے انسان ہونے پر اتنا غرور ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ وہ اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ بیوٹی، ابھی تمہیں سونا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے وہ نیند کی وادیوں میں چلی جاتی ہے۔ وہ صبح تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور پھر اس کے بیدار ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ جاریہ کہاں ہو؟ حد ہے، امی دیکھ رہے ہیں کل ٹرپ پہ جا رہی ہے اور ابھی تک شاپنگ نہیں کی۔ کل رات ہی کہا تھا صبح تیار رہنا، اب دوپہر ہو گئی ہے اور مہارانی صاحبہ سو رہی ہیں۔ جب میرے پاس اتنا کیوٹ اور کیئرنگ بھائی ہے تو مجھے کس بات کی فکر ہوگی؟ وہ سنی کے کندھے پر سر رکھتی ہے۔ سنی بھی اس کے سر پہ پیار کرتا ہے۔ اس کی امی دونوں کا پیار دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں۔
अब कहाँ गया गुस्सा? सुबह से मेरा दिमाग खा रहे थे, बहन के आते ही गुस्सा गायब हो गया। अरे अम्मी, वो तो मैं बात कर रहा था, गुस्सा कहाँ कर रहा था। उठो अब चलें जारिया। ओके अम्मी, बाय। अब वो दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। जारिया को कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। भाई अब क्या होगा, कोई भी ड्रेस नहीं लिया। वो रोनी सूरत बनाकर इसकी तरफ देखती है। तुम्हारी शॉपिंग तो मैंने कर ली थी, ये तो ऐसे ही तुम्हें घुमाने ले आया। सनी बात करके भागता है क्योंकि जारिया गुस्से में जंगली बिल्ली बन जाती थी। अब पूरे मॉल में सनी आगे और जारिया पीछे पीछे भाग रही थी। हर कोई बहन भाई की नोक-झोंक को देखकर हंस रहे थे। भाई, जारिया को चक्कर आते हैं और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वो भी अपनी सारी मस्ती भूलकर भागकर इसके पास पहुंचता है। जारिया, मेरी प्यारी बहन। सनी की आंखों में अपने लिए फिक्रमंदी देखकर वो जल्दी से झूठ बदलती है। भाई, कैसे बेवकूफ़ बनाया आपको। जारिया, ये कैसा मजाक था, जान ही निकाल दी। सॉरी भाई, चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर बाकी की शॉपिंग। नो भाई, फिर कभी, मैं बहुत थक गई हूँ, खाना खाकर बस घर चलेंगे प्लीज़। अच्छा ठीक है। खाना खाने के बाद वो आइसक्रीम खाते हैं और फिर वापसी के लिए रवाना होते हैं। जारिया के दिमाग में असखान की बात आती है तो वो सोचती क्यों ना आसमान लिया जाए। दूसरी तरफ वो काला साया भी दोनों के साथ साथ था, जो कि इन दोनों भाई बहन को नुकसान पहुंचाने आया था। सनी जैसे ही टर्न लेता है, कार की स्पीड एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी जारिया को फिर से डर लग रहा था और वो रोते हुए दिल में असखान को याद करती है। भाई, ये कार की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, मुझे डर लग रहा है। तभी जिनजाद अपना हाथ इसके हाथ पर रखता है। वो मुड़कर देखती है तो असखान मुस्कुराकर इसको देख रहा होता है। वो असखान के हाथ पर पकड़ सख्त करती है। ब्यूटी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब ठीक हो जाएगा। और असखान के कहे के मुताबिक कार अब नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी। सनी की जान में जान आती है और वो जारिया की तरफ देखता है जिसके आंसू गिर रहे थे। वो वहीं कार साइड पर रोकता है। जारिया, वो जल्दी से सनी के गले लगती है। कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स। वो डर की वजह से कांप रही थी। भाई, हम मौत के इतने करीब थे और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। मौत की बात सुनकर असखान को इतना गुस्सा आता है और वो जारिया के बालों को खींच रहा था। तभी इसे याद आता है कि वो अपनी ब्यूटी को कोई दुख नहीं देगा। इसका हाथ वहीं रुक जाता है, मगर गुस्सा कम नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जारिया, ये लो पानी पियो। अम्मी या अब्बू को कुछ भी नहीं बताना। देखो बस हम कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। अगर तुम इन्हें बताओगी तो मुझसे ये कार छीन ली जाएगी। क्या तुम अपने मासूम से भाई पर ये जुल्म करना चाहोगी? सनी की मजलूम शक्ल देखकर इसे हंसी आती है और वो सर हिलाती है, लेकिन सनी हमेशा की तरह अपना मतलब निकालता है। मुझे पता था मेरी प्यारी बहन ऐसा नहीं करेगी। भाई, वो चीखती है और फिर दोनों ही ज़ोर से हंसते हैं। घर पहुंचते ही सनी दोबारा से ताकीद करता है, मगर जारिया अनसुना करके चली जाती है। वो अपने प्यारे अब्बू को सलाम करती है और इनके साथ ही बैठ जाती है। कर ली शॉपिंग? जी अम्मी, कौन सी शॉपिंग? भाई ऐसे ही मुझे थकाने के लिए ले गए थे। सनी, ओके अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करने जा रहा हूँ। और जारिया, तुम्हारी शॉपिंग बैग्स तुम्हारे रूम में ही हैं, देख लेना। देख रहे हैं, डांट के डर से जल्दी सोने जा रहे हैं। जी बेगम, कब से आपको ही तो देख रहा हूँ, आपसे तो बात करना फजूल है। अब्बू, आप भी ना, क्यों मेरी मासूम सी अम्मी को तंग करते रहते हैं। चलें जाके मनाएं, मैं ज़रा अपनी शॉपिंग देख लूँ और मनाहिल और नादिया से कल की टाइमिंग कंफर्म कर लूँ। ओके बेटा। कमरे में आते ही वो शॉपिंग बैग्स देखती है। नादरन एरियाज़ के मौसम के मुताबिक ही इसने शॉपिंग की थी। वो अपना बैग पैक करती है ताकि सुबह आसानी से रवाना हो सके। सारा काम करके वो फारिग हुई थी कि मनाहिल की कॉल आ गई। हेलो जारिया, सारी तैयारी कर ली? हाँ, अभी फारिग हुई हूँ, तुम बताओ, नादिया से बात हुई? हाँ, हो गई है बात, सो रही हैं अब मैडम साहिबा। तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। उफ जारिया, मुझे अभी नींद नहीं आई। मुझे मनाहिल की पूरी बात सुने बगैर वो फ़ोन बंद करती है क्योंकि इसे जिनजात की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो पूरे कमरे में नज़रें घुमाती है मगर वो इसे कहीं नहीं दिखाई देता। असखान, आप ही हैं ना? आप नज़र क्यों नहीं आ रहे?
جواب میں اسے خاموشی ملتی ہے۔ آپ اگر ابھی کے ابھی سامنے نہ آئے تو ہاں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ جاریہ کی بات سن کر وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ خوش ہو کر اسے دیکھتی ہے، مگر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ جاتی ہے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ اذخان پلیز کچھ تو بولیں۔ اس سے پہلے اس کا آنسو گرتا وہ جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ ایک بھی آنسو اگر گرا تو میں کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ وہ اس کی دھمکی سن کر اپنے آنسو روک لیتی ہے اور مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح وہ اس خوشبو میں کھو جاتا ہے۔ جاریہ اس دوران سانس روکے کھڑی تھی۔ بیوٹی، تم نے موت کی بات کیوں کی تھی؟ تم نہیں جانتی میں نے کتنی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ موت؟ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو بھائی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے اور وہ خواب پورا ہو جاتا۔ جنزاد اس کی طرف دیکھتا ہے جس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ اذخان، وہ میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ مجھے پتہ بھی نہیں میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ ملکہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کیا میں ساری زندگی ایسے ڈرتے ڈرتے گزاروں گی؟ وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ اپنا ہر غم ہر ڈر اس کے ساتھ بانٹ رہی تھی اور وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بیوٹی کوئن، جب تک تمہارا دوست تمہارے پاس ہے کوئی بھی غم تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ چلو بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیسے مجھے یاد کر لیا؟ پتہ ہے بہت اہم میٹنگ میں تھا، جیسے ہی تمہاری پکار سنی سیدھا تمہارے پاس آ گیا۔ وہ تو میں ایسی چیک کر رہی تھی۔ اوہو، تو بیوٹی کوئن کو یقین نہیں تھا۔ چلو اب تو آ گیا یقین۔ آپ کو پتہ ہے ہم کل ٹرپ پہ جا رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں۔ میرے فیوریٹ پلیسز ناردرن ایریاز، میں تو وہاں کی خوبصورتی کی دیوانی ہوں۔ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے تو بتا رہی ہوں۔ اگلی بار میں جب ناراض ہوں گی تو آپ مجھے وہاں لے جائیں گے، تبھی مانوں گی۔ مطلب کوئن ہر وقت ناراض ہی رہے گی، اور اگر میں ناراض ہوا تو کیا کروں گی؟ اور اگر میں ناراض ہوا تو کیا کریں گی؟ ارے ہاں اذخان، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، مجھے تو منانا بھی نہیں آتا، اس لیے جب آپ ناراض ہوں گے تب بھی میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور آپ اپنی ناراضگی بھول کر مجھے منانے کے طریقے سوچنے میں لگ جائیں گے۔ مطلب ہر صورت میں منانا مجھے ہی ہوگا۔ جاریہ اس کی شکل دیکھ کر ہنستی ہے اور پھر کتنی دیر تک ہنستی رہتی ہے۔ اذخان اس کی ہنسی قائم رہنے کی دعا مانگتا ہے۔ جاریہ سے ملنے کے بعد وہ جنزاد سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اذخان میرے پیارے بیٹے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وہ چپ چاپ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتی ہے۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے اپنے شیر سے پیار کرتی ہوں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار وہ بھی مجھ سے، وہ کہے لگاتا ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے اذخان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ بھول رہے ہیں آپ اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں۔ جی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ اپنے آپ کو میری ماں کہہ رہی ہیں، تو آپ بتائیں آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کی سانسوں کو چھیننے پر تلی ہوئی ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ آپ اب انجان بننے کا ناٹک مت کریں۔ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جاریہ، کیا آپ اسے نہیں جانتی؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے، آپ اسے اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے بیٹے کی سانسیں اس لڑکی کے ساتھ جڑی ہیں تو آپ نے اس کی جان لینے کے بارے میں سوچا بھی کیسے، بلکہ اس سوچ پر عمل بھی کیا۔ پہلے اسے ڈرایا، خوفزدہ کیا۔ یہ آپ کی تسکین کے لیے کافی نہ تھا کہ آپ نے اسے اس کی فیملی سے دور رہنے کا حکم دیا، اور جب اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ بتائیں کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ اتنی زور سے بولتا ہے کہ در و دیوار ہل جاتے ہیں۔ ہاں میں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی کیونکہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ انسان ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر جب مجھے پتہ لگا کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تم کیسے ایک مسلمان لڑکی سے محبت کر سکتے ہو؟ کیا تم بھول گئے تمہارے پتا جی کو ان مسلم جنوں نے مارا تھا؟ بولو، جواب دو۔ میرے باپ کو کس نے اور کیوں مارا مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ اذخان کا لہجہ سن کر ملکہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔
آپ کو پتہ ہے میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ کس نے بے دردی سے میرے باپ کو مارا؟ وہ اپنی ماں کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے، اور میں نے سزا بھی دے دی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ ماتا، اب تو آپ سچ بتا دیں۔ اذقان بیٹا، یہی سچ ہے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ غصے میں کمرے میں موجود ہر ایک چیز کو پھینک رہا تھا۔ میرے پتا کی قاتل اس کی پتنی ہے، یہ سچ ہے۔ نہیں اذقان، یہ جھوٹ ہے، کسی نے تمہیں میرے خلاف کیا ہے۔ مجھے میرے دادا نے سب سچ بتا دیا تھا۔ آپ نے کتنی بے رحمی سے ان کا قتل کیا، آپ کا دل ذرا بھی نہ گھبرایا۔ وہ تو آپ کا عشق تھا نا، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تمہارے باپ نے اپنا مذہب بدلا تھا، اس لیے آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ جاریہ سے بھی آپ کو اس کے مذہب کی وجہ سے مسئلہ ہے، اس لیے آپ اسے بھی میرے باپ کی طرح مارنا چاہتی ہیں۔ ویسے آپ کیسی پتنی تھیں؟ ان کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا حق تھا۔ کیا میرے باپ نے آپ کے ساتھ زبردستی کی تھی کہ آپ بھی اپنا مذہب بدلیں؟ نہیں نا، پھر کیوں کیا ایسا؟ آپ کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتا ہے، اور آج آپ کے منہ سے اقرار سننے کے بعد اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ نہیں اذقان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں جاریہ کو مار دوں گی۔ جاریہ کے بارے میں ایسا سوچیے گا بھی نہیں، وہ زندگی ہے میری، اور جس نے بھی میری زندگی چھیننے کے بارے میں سوچا بھی تو وہ اس کا آخری دن ہوگا۔ اب آپ کی یہی سزا ہے، آپ ساری زندگی اسی کمرے میں قید رہیں گی۔ اگر آپ نے آج کے بعد جاریہ یا اس کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ جادو سے اس کمرے کو بند کر دیتا ہے۔ اذقان، نہیں، نکالو، کوئی ہے؟ ملکہ پورے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ وہ اپنی طاقتوں سے کمرے کے بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اذقان نے اپنی ماں کی ساری طاقتیں، ساری شکتیاں چھین لی تھیں۔ اسے اب اپنے بیٹے کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ بہت زور سے رو رہی تھی، مگر اس کی آواز سننے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ کاش تم میری بات سن لیتی تو آج تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اسے اذقان کے پتا کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ اس کے وجود سے نکلتی ہوئی سفید روشنی سے پورا کمرہ منور ہو گیا تھا۔ کتنی محبت کرتا تھا میں تم سے، مگر تم نے کیا کیا؟ اسی محبت کا قتل کر دیا۔ میں شرمندہ، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ ملکہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، مگر اس کی معافی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ تھی اور اس کا پچھتاوا، اور تنہائی تھی۔ اذقان کی حالت بھی خراب تھی۔ وہ اپنی ماں کو ایسی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ان کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں خطرے میں تھیں، اس لیے ان کا قید میں رہنا بہتر فیصلہ تھا۔ وہ جاریہ کے پاس جاتا ہے جو ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو بھی سکون مل رہا تھا۔ جاریہ کی آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے تو اذقان کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ خواب سمجھ رہی تھی، اس لیے مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ آپ ساری رات یہیں تھے؟ آپ تھک گئے ہوں گے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ آپ کو پھر سے اپنے دادا کی یاد آ رہی ہے؟ بیوٹی، اگر میں آج تم سے کچھ مانگوں کیا تم دو گی؟ آپ بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو آپ کی خوشی کی خاطر میں وہ کام کروں گی۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بس اچھے دوست ہیں، اور میں ایک جن سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ بیوٹی، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ رہی بات شادی کی، تو ہماری شادی کب سے ہو چکی ہے۔ کب ہوئی ہماری شادی؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہماری شادی ہوئی ہوتی تو مجھے یاد ہوتا۔ یہ دیکھو، سامنے ہی دیوار پر ان کی شادی کے سارے منظر دکھائی دے رہے تھے۔ مناہل اور نادیہ بھی ساتھ تھیں، اور اذقان دلہا بنا اس کے ساتھ پھیرے لے رہا تھا۔ نہیں، وہ تو ایک ڈرامہ تھا، ہم ایڈونچر کر رہے تھے۔ وہ تمہارے لیے مذاق تھا، مگر میرے لیے نہیں۔ ہماری شادی ہو چکی ہے، اور یہی سچ ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتی ایسی شادی کو۔ جاریہ اسے خود سے دور کرتی ہے۔ آپ تو ہندو ہیں اور میں مسلمان ہوں، تو یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ جنذات اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ہم پھر سے شادی کر لیں گے، اور یہاں سے دور اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کریں گے۔ بیوٹی، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ نہیں،
وہ اس سے دور ہوتی ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں میں کسی کافر سے شادی کر لوں۔ بیوٹی، جائیں یہاں سے اور ہو سکے تو سب بھول جائیں۔ بیوٹی، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا تمہارے لیے سب بھلانا آسان ہے؟ پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ بہت محبت کرتا ہوں، تم سے نہیں جی پاؤں گا۔ جاریہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے، مگر وہ جانتی تھی اس کا اور جنزات کا ملنا ناممکن تھا۔ جنزات کی بہتری کے لیے اس نے یہ سب کرنا تھا۔ محبت؟ کون سی محبت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا یہ محبت تھی؟ جب آپ مجھے سزا دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس وقت یہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ مجھے کانٹوں پر گھسیٹ رہے تھے، میں صرف ایک کھلونا تھی۔ آپ کا دل جب چاہتا ہے مجھے تکلیف دیتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے پیار کرتے ہیں۔ تو ازغان، میں ایسا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ بیوٹی، میں مانتا ہوں شروع میں تمہیں بہت تکلیفیں دیں، مگر تم وہ پل تو یاد کرو جو ہم نے ہنسی خوشی گزارے تھے۔ تمہیں میرے غصہ کرنے سے مسئلہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ جیسا تم چاہو گی ویسا کروں گا، بس مجھ سے دور نہ جاؤ۔ وہ جنزات جو اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے قدموں میں بیٹھا وہ اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جاریہ ظالم بنی اس کی ہر فریاد کو فراموش کر رہی تھی۔ جاریہ، اس کی امی اسے بلا رہی تھیں۔ آپ جائیں۔ نہیں، جب تک تم میری بات نہیں مانو گی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے بازو زور سے پکڑتا ہے۔ جاریہ کو تکلیف ہو رہی تھی مگر وہ نظر انداز کرتی ہے۔ اوہ، تو آپ زبردستی کریں گے، اور آپ کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں ہی بے وقوف تھی جو آپ کو اپنا دوست بنا بیٹھی۔ میں زبردستی تو نہیں کر رہا، بس التجا کر رہا ہوں، پلیز مان جاؤ۔ جاریہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں اور اتنا دور چلا جاؤں گا کہ تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں پاؤ گی، نہ مجھے سن پاؤ گی، اور یاد رکھنا تم ہمیشہ میری محبت کی قید میں رہو گی، اور جو کوئی بھی ہمارے رشتے کے بیچ آئے گا وہ مرے گا، اور اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ سنا تم نے؟ اگر میں خوش نہیں رہوں گا تو تم بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی، کیونکہ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور تم ایک دن خود اپنی محبت کا اظہار چیخ چیخ کر کرو گی، مگر میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔ وہ آخری بار اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا ہے تاکہ اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر سکے۔ وہ بھی اپنے بازو ازغان کے گرد کرتی ہے۔ ازغان اسے ایسا نہیں کرنے دیتا اور اس کے ماتھے پر اپنے محبت بھرا لمس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ جنزات کے جانے کے بعد وہ اجڑی ہوئی حالت میں وہیں بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ جاتے وقت وہ آگ سی چمک آنکھوں میں بجھ چکی تھی۔ اس چمک کے بجھنے کے ساتھ اسے اپنی زندگی بھی بجھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مناہل، رکو۔ اف مناہل، یہ تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ سنی کی طرف دیکھتی ہے جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی سنی بھائی۔ مناہل کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے سنی اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آئندہ مجھے بھائی نہیں بلانا۔ مگر ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ ٹرپ سے واپسی پر ہمارا نکاح ہوگا۔ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ بات کرتے ہوئے سنی اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتا ہے۔ جواب دو۔ نہیں تو؟ اچھی بات ہے، اگر ایسا کوئی بات ہوتی بھی تو تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیتا۔ ہمارا رشتہ کب کا طے ہو چکا ہے، اور میں نے ہی منع کیا تھا کہ فی الحال نہ بتایا جائے۔ اب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو۔ مناہل تو نئے انکشافات سن کر حیران کھڑی تھی۔ سنی کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ اس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی مناہل کا ری ایکشن تھا۔ اب تم جاریہ کی بھابھی بننے والی ہو، تو میری غیر موجودگی میں جاریہ کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی میں خیال رکھوں گی، اب میں جاؤں؟ ہاں ڈیئر فیونسی، اپنا بھی خیال رکھنا، سنی اس کے کان میں کہتا ہے، اور مناہل آنکھیں بند کیے اس کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج پر حیران کھڑی تھی۔ سنی اس کی غیر ہوتی حالت پر ترس کھاتا ہے اور اسے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ آزادی ملنے پر تیز بھاگتی ہے اور سامنے آتی نادیہ سے ٹکراتی ہے۔ میرا سر! مناہل، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں آندھی کی طرح آ رہی ہو؟ کیا پھر سے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟
اب اسے کیا بتاؤں، سنی نام کا بھوت اب ساری زندگی میرے قریب منڈلاتا پھرے گا۔